السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول، جو کہ تحریر ہے سجیلا نثار کی۔ ناول ہے دل تیرا اسیر، اور قسط نمبر ہے 3۔ لیکن قسط کی طرف جانے سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئکن کو۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ کالی رات تھی، ہر سو اندھیرا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی، اور اس پر تیز یخ بستہ ہوا کسی کو بھی تھر تھرانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اس میں وہ سڑک پر اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اس قدر تھا جیسے وہ نہایا ہو۔ ارد گرد جنگل عجیب سا ماحول پیدا کر رہا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ کہاں ہیں آپ؟ وہ بھاگتے بھاگتے ہی چلایا تھا۔ اس کو اپنے گرد ہر طرف رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اس کی تلاش ختم ہوئی۔ سامنے ہی ایک پتھر پر سفید دوپٹے میں ملبوس ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ یقیناً وہ رو رہی تھی۔ کون ہے آپ؟ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اٹکتے ہوئے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے بولا، لیکن وہ نہ تو مڑی اور نہ ہی رونا بند کیا۔ وہ شخص اس لڑکی کی جانب قدم بڑھانے لگا اور اس کے پیچھے جا کر ایک دفعہ پھر مخاطب کیا۔ آپ کون ہیں اور کیوں رو رہی ہیں؟ ادھر دیکھیں تو صحیح، وہ بولا اور اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی وہ ہاتھ اس کے کندھے پر رکھنے لگا کہ چندھیا دینے والی روشنی نے اس کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بازو آنکھوں کے آگے کیے اس روشنی کو روکنا چاہتا تھا کہ وہ روشنی غائب ہوئی، اور جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں وہ لڑکی غائب تھی۔ وہ شخص ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا کہ اچانک ایک آواز سے پیچھے پلٹا تو ایک ٹرک تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، ٹرک اس کو فضا میں اڑا چکا تھا۔ اسی کے ساتھ اس کی چیخ برآمد ہوئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ اس نے سائیڈ لیمپ پر ہاتھ مارتے لیمپ چلایا تھا اور پانی کے 2 گلاس پیے۔ سانس اس کا ابھی تک ہموار نہیں ہوا تھا۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے سانس لے رہا تھا۔ پھر وہی خواب۔ خان زیر لب بڑبڑایا تھا اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے تیز تیز سانس لینے لگا۔ تقریباً 5 منٹ تک اس کا سانس بحال ہوا تو اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھاما تھا۔ یا اللہ، سکون دے مجھے، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا۔ وہ زیر لب خود سے بڑبڑا رہا تھا، لیکن نہ اس کو سکون مل رہا تھا اور نہ ہی غصہ کم ہو رہا تھا۔ پاس پڑا جگ جس میں تھوڑا سا ہی پانی تھا، اس نے اٹھا کر دیوار میں دے مارا تھا۔ وہ کرچی کرچی ہو گیا تھا اور زمین پر کانچ کے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے تھے۔ جگ میں موجود پانی بھی زمین پر جگہ جگہ پھیل گیا تھا، لیکن وہ غصہ کم نہ ہوا تھا، تو اپنے بالوں کو اس نے مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ یا اللہ، سکون دے۔ وہ دوبارہ بڑبڑایا کہ اذان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اللہ نے اس کو سکون کا ذریعہ بتا دیا تھا۔ وہ اٹھا تھا اور وضو کر کے مسجد کے لیے نکل گیا۔ وہ آج پورے 5 دن بعد فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، ورنہ فجر کی نماز کسی نہ کسی طرح چھوٹ ہی جاتی تھی اس سے۔ شیر خان نے محسوس کیا تھا کہ خان آج بہت زیادہ خاموش اور سنجیدہ تھا۔ شیر خان ڈرائیونگ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بیٹھے خان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی گاؤں سے نکلے نہ تھے۔ دوسری طرف خان رات کے خواب کا سوچ رہا تھا۔ وہ خواب، وہ لڑکی کون تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ٹھنڈی آہ بھرتے اس نے سامنے دیکھا تو ٹھٹکا، اور پھر اس کے لب مسکرائے۔ اس نے شیر خان کو گاڑی روکنے کا کہا تو شیر خان نے گاڑی روکی۔ آگے موجود ایک گاڑی اور پیچھے موجود ایک گاڑی، یہ دونوں گاڑیاں بھی رکی تھیں۔ کیا ہوا خان، خیریت؟ شیر خان نے پریشانی سے پوچھا۔ رکو، میں آتا ہوں، اس نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا، اور گرین آنکھوں کے آگے گوگلز کا پہرا لگایا تھا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ چادر کو ایک جھٹکے سے کندھے پر ڈالتے، بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتا، اس شخصیت کی جانب قدم بڑھائے اور عین اس کے سامنے جا کر اپنے قدم روکے۔ حیا جو سر جھکائے اپنے دھیان میں جا رہی تھی، ایک دم رکی اور چہرہ اٹھا کر دیکھا، اور دیکھتے ہی اس کو اپنا سانس خشک ہوتا محسوس ہوا۔ یقیناً وہ اس کو پہچان چکی تھی، اور اس سے بڑی بات وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ کون ہے، اس گاؤں میں ہے، اور کبھی اس کی گاڑیوں کو دیکھتی تو کبھی خان کو۔ سردار میر جہانگیر خان۔ اس کو نہ سمجھی سے کبھی گاڑیوں اور کبھی خود کو تکتا پا کر خوبصورت مسکراہٹ سے بولتا اس کے اوپر 7 آسمان گرا چکا تھا۔ حیا آنکھیں پھاڑے اور سانس روکے خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سردار؟ وہ ہکلائی تھی تو خان نے اپنی آنکھوں کو گوگل سے آزاد کیا اور مسکرایا۔ جی، تو اب کیا کہیں گی آپ؟ ہم لاسٹ ٹائم آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں، یاد آیا، لنگور؟
وہ دل فریب مسکراہٹ لیے پہلے سوچنے کی ایکٹنگ کرتا پھر بولا تھا تو وہ چہرہ جھکا گئی. اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی. میں نے صحیح کہا تھا نا پھر. آپ جیسے منہ پھٹ لڑکیاں بہت پچھتاتی ہیں. اس نے اپنے گوگلز اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا. حیا کے سر سے چادر ڈھلکی تھی. اس کا چھوٹا سا دل کپ کپا رہا تھا. معاف کر دیں سردار. اس کے پھڑ پھڑاتے ہونٹ بولے تھے اور نم آواز میں کہا تو وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھنے لگا. اگر ایسی گھٹیا زبان کسی اور کے سامنے چلاتی تو یقیناً اس وقت تک یہ خوبصورت چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہ رہتا. وہ اس کے خوبصورت گورے چہرے پر چوٹ کرتا ہوا بولا اور وہاں سے واپس مڑ گیا. وہ اچھے سے اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی اور بند آنکھیں کھولی اور نم آنکھوں سے اس کی پشت دیکھی اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھا اور ایک نظر اس کو دیکھ کر سیدھا دیکھا تو شیر خان نے گاڑی چلائی. حیا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر پھسلے تھے. اس کو اس گاؤں میں آئے 1 مہینہ ہوا تھا. اس نے ابھی تک یہاں کا سردار نہیں دیکھا تھا. البتہ سنا تھا کہ وہ اپنے باپ جیسے انصاف پسند ہے اور ادھر اس نے سب سے پہلا پنگا ہی سردار سے لیا تھا. حیا کا خوبصورت چہرہ اوچھل ہوا تو خان مسکرایا. شیر خان نے چھیڑا تھا تو وہ سنجیدہ ہوا. انسان بنو شیر خان. انسان تو تب بنوں گا خان جب آپ یہ لڑکی کا سین بتائیں گے. وہ شرارتی انداز میں بولا تو خان نے اس کو گھورا. کوئی سین نہیں ہے, بس ایک بار پہلے ملی تھی. اور آپ اس کی محبت میں پاگل ہو گئے. خان جو بول رہا تھا شیر خان اس کی بات بیچ میں کاٹ کر بولا. واللہ شیر خان زیادہ بکواس نہیں کرو, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ سنجیدگی سے بولا کیونکہ شیر خان اب کسی صورت اس کو معاف کرنے والا نہیں تھا. جی میں بکواس بند کر لیتا ہوں, لیکن جسٹ امیجن یہ بات عیسیٰ خان کو معلوم ہو جائے تو. وہ خان کو سلگاتے ہوئے بولا. شیر خان میں قتل کر دوں گا تمہارا اگر کوئی سچی جھوٹی کہانی لگا کر تم نے اس کو بتایا تو. وہ مصنوعی غصے سے بولا کیونکہ جانتا تھا بات کا بے بھی عیسیٰ خان کو پتہ چل گئی تو اس نے خان کی جان نہیں چھوڑنی. اس کی بات سن کر شیر خان کا قہقہا گونجا. تو شرافت سے بتائیں, اس سے پہلے عیسیٰ خان اپنے انداز میں پوچھے. وہ کہاں پیچھے رہ سکتا تھا. تو خان ٹھنڈی آ بھرتے اس کو ساری بات بتائی جو گاڑی روک کر سنتا ہوا ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. ہنستے رہو, چاہ رہا ہوں میں. وہ اس کے مسلسل ہنسنے سے تنگ آ کر بولا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا کہ شیر خان کی آواز پر رکا جو کہہ رہا تھا. کتنی بری بات ہوگی نا, ایک سردار 20-25 گاؤں کا سردار پیدل مارچ کر رہا ہے. اس کی بات سن کر وہ پلٹا اور بالوں کو جھٹکا دیتے اس کو ایک زبردست سی لعنت ڈالی تھی. تو اس نے بھی ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی. وہ ایسے ہی خان کا جب موڈ اچھا ہو تو ایسے ہی تنگ کرتا تھا. شیر خان بتیسی اندر کرو ورنہ توڑ دوں گا. اس کو مسلسل مسکراتے دانتوں کی نمائش کرتے دیکھ کر کہا اور مسکراہٹ دباتے شیشے سے باہر دیکھنے لگا. اب سوچ کا مرکز وہ خواب نہیں بلکہ وہ خوبصورت گلابی چہرہ تھا. صبح ناشتے کے وقت سب ٹیبل پر موجود تھے سوائے اشال خان کے. وہ تو پچھلے 2 دن سے ہی روم میں کھانا کھاتی تھی. یوں سمجھ لیں کہ وہ خانم خان کا سامنا کسی صورت نہیں کرنا چاہتے تھی. خان آپ اس کو بگاڑ رہی ہیں. خانم خان نے ٹرے میں اشال خان کے لیے کھانا رکھتے خان سے کہا جس نے کوئی رد عمل نہ دیا اور مختلف لوازمات ٹرے میں رکھنے لگا. خان انہوں نے گھر کا نظام خراب کر رکھا ہے, آپ سمجھاتے کیوں نہیں. وہ اس کی اگنور کرنے پر ضبط کرتے ہوئے بولیں تو اس نے ٹرے اٹھائی. خان ہم آپ سے مخاطب ہیں. وہ غصے سے بولی. سن لیا ہے ماں. وہ یہ کہتا ٹرے اٹھا کر باہر لے گیا اور خانم ماں اپنی توہین پر سلگتی رہ گئیں. خان نے باہر ایک ملازم کو کھانا پکڑایا اور اشال خان کو دینے کا کہتا واپس ڈائننگ ہال میں آ گیا اور سکون سے ناشتہ کرنے لگا. ملازمہ جو کھانا لے کر جا رہی تھی کہ شیر خان سامنے آیا. 1 کپ چائے بنا دیں پلیز, یہ کھانا مجھے دے دیں. انگوٹھی اور انگلی سے سر مسلتے اس نے ملازمہ سے کہا اور کھانے کی ٹرے پکڑی. سر یہ اشال بی بی کے کمرے میں دینا ہے. اور ملازمہ کی بات سن کر اس کا دل کیا اپنی چائے خود بنا لے, لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا. سو اس بات میں سر ہلاتا اشال خان کے کمرے کی راہ لی. دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا. جی آ جائیں. اندر سے اجازت ملتے وہ اندر داخل ہوا لیکن فوراً نظریں چکا گیا کیونکہ اشال خان بغیر دوپٹے کے بیڈ پر بیٹھی تھی. اشال بھی ایک دم سے گڑبڑ آئی تھی. اس کو لگا ملازمہ ہوگی اور کتابیں پیچھے کرتی دوپٹہ سر پر لے کر کھڑی ہوئی تھی. اس کو اچھی خاصی شرمندگی نے آن گھیرا تھا. یہ خان نے دیا ہے کھانا. اس نے کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا. شیر خان. شیر خان جو پلٹا تھا اس کی آواز پر قدم رکے اور پلٹ کر اس کو دیکھا تو وہ ہاتھ مسلنے لگی. نہیں کچھ نہیں, جائیں. تو شیر خان کندھے اچکاتا کمرے سے نکل گیا جبکہ اشال خان نے گہرا سانس لیا تھا اور کمر پر ہاتھ ٹکاتی بیڈ پر بکھری کتابوں کو دیکھا. آج چھٹی تھی تو صبح صبح پڑھنے بیٹھی تھی. اس کو لگا تھا کوئی ملازمہ ہوگی کیونکہ شیر خان اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا جبکہ دارم خان اور خان اس سے پوچھ کر آتے تھے. خیر اب کیا ہو سکتا تھا.
دوسری طرف شیر خان اپنے دل کی کیفیت کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اشال خان کی طرح نادان نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کو اپنی حیثیت کا علم تھا، وہ اپنی محبت پر قابو پا سکتا تھا۔ آخر مرد تھا نا، لیکن کبھی کبھی اس کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہوتے تو سگریٹ سلگا لیتا۔ اب بھی اس نے یہی کیا تھا، لیکن اس کا ہوش ربا سراپا اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ سوچوں کا تسلسل ملازمہ کی آواز نے توڑا تھا۔ عیسیٰ خان کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آیا اور فون نکال کر کچھ سوچ کر اس نے ایک نمبر ملایا اور کان سے لگایا۔ مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں پر احاطہ کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے تیسری بیل پر فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم، مصروف سے سلام بلایا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، اور جانی پہچانی آواز سن کر اس نے کان سے فون ہٹا کر دیکھا تو عیسیٰ خان تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری کیونکہ اس نے بنا دیکھے فون اٹھایا تھا۔ کون سے مراقبے میں چلی گئی ہیں رانچی کی ہیر؟ شوق سی آواز پر ہیر خان نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ کیسے فون کیا آپ نے؟ یاد آ رہی تھی صنم کی، اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا تو ہیر خان نے مسکراہٹ دبائی۔ مار کھانی ہے؟ آپ سے تو مار بھی قبول ہے، وہ شرارت سے بولا۔ مجھ سے نہیں، لالا سے، بتاتی ہوں ان کو۔ اور اس کی بات پر اس کا شوق پن اڑن چھو ہوا تھا۔ یار خان کہاں سے آئے، کبھی سیدھے سے بھی بات کر لیا کریں، وہ منہ بناتا بولا۔ باز آ جائیں عیسیٰ خان، اپنے جذباتوں کو قابو میں رکھیں، آپ جانتے ہیں میں کسی کی مانگ ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو عیسیٰ کا چہرہ بھی سنجیدہ ہوا اور بنا کچھ بولے اس نے کال کاٹ دی اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا دوسری طرف ہیر خان نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ اللہ، ایسا کیوں ہوتا ہے جس سے محبت ہو وہ کسی اور کا ہوتا ہے؟ موسیٰ خان خیالوں میں اللہ سے مخاطب ہوا تھا، پھر اٹھ کر خود کو پرسکون کرنے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ السلام علیکم، پرجوش سی آواز ہال میں گونجی تو سب نے سر اٹھا کر آنے والی مخلوق کو دیکھا جو کہ کوئی اور نہیں مونا خان تھی، خانم خان کی بھانجی اور خان کے ماموں کی بیٹی دارم خان نے اور موسیٰ خان نے منہ بنایا تھا، جبکہ شیر خان نے خان کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ خان نے اس کو گھورا تھا اور ایک نظر مونا خان کو دیکھا جو اس کی ماں سے مل رہی تھی، جو اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ کیسے ہیں خان؟ مونا نے خان کی طرف آتے ہوئے پوچھا تو اس نے مونا کو دیکھا اور اٹھ کر جانے لگا کہ مونا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ خان نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اپنی ماں کو جو مسکرا رہی تھی۔ لو، یہ تو گئیں کام سے۔ دارم خان نے عیسیٰ خان کے کان میں سرگوشی کی جس نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ آپ دونوں خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی بھی خیر نہیں ہے۔ شیر خان ان کے پاس جھکتے ہوئے بولا، یقیناً وہ دارم خان کی سرگوشی سن چکا تھا۔ دوبارہ میرا ہاتھ مت پکڑیے گا مونا خان، اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہا۔ تو اس میں کیا قباحت ہے خان، آخر آپ کی بہت جلدی ہونے والی بیوی ہوں، وہ لوفرانہ انداز میں بولتی خان کو زہر لگی تھی۔ اپنی حد میں رہیں ورنہ مجھے آپ کی حد یاد کروانا آتی ہے، اور رہی بات بیوی کی تو دیکھی جائے گی بنتی بھی ہیں یا نہیں، سمجھی آپ؟ وہ چباتے ہوئے اپنی ماں کو پہلے پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولا اور اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ سلگتی زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے خانم خان کے پاس بیٹھی تھی جو اس سے اپنے بھائی کا حال احوال دریافت کر رہی تھی، جبکہ باقی سب کھسک گئے تھے۔ کسی کو اپنا دماغ خراب نہیں کرنا تھا اس میک اپ کی دکان کے پاس بیٹھ کر۔ فکر مت کریں مونا خان، وہ صرف آپ کے ہیں۔ مونا خان اس وقت خانم خان کے کمرے میں موجود کوڑ رہی تھی کہ خانم خان اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کمرے میں صرف وہی دونوں موجود تھے۔ پھوپھی جان، آپ نے دیکھا نہیں خان کا رویہ، کیسے میری بے عزتی کی سب کے سامنے، وہ غصے سے بولی۔ فکر مت کرو میری جان، بس آپ کوشش جاری رکھو خان کو اپنی طرف مائل کرنے کی۔ میں نہیں چاہتی کوئی باہر کی لڑکی سردارنی بن کر ہمارے سروں پر ناچے، وہ نحوست سے بولی تو مونا نے اس بات میں سر ہلایا۔ فکر نہیں کریں، خان کو تو میں اپنا بنا کر ہی رہوں گی۔ یہ کہتے اس نے چائے کا کپ اٹھایا تو خانم خان نے مسکرا کر اپنا کپ بھی اٹھایا تھا۔ خان اپنے کمرے سے منسلک اسٹڈی روم میں بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، لیکن یہ کہنا جھوٹ ہوگا کہ وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ دراصل اس کی سوچوں کا مرکز حیا تھی۔ اس کا سوچ کر خود بخود اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کو کوئی طوفانی قسم کی محبت ہو گئی تھی، بس تھوڑی تھوڑی اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کا ڈرنا، اس کے آنسو، اس کی آواز، سب کچھ دو ملاقاتوں میں ہی وہ اس کی سوچوں پر قابض ہو گئی تھی۔ وہ جو اس کی سوچوں میں گم تھا، فون کی ہوتے رنگ نے اس کے سوچوں کے تسلسل توڑا اور اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا، اور جو آگے سے کہا گیا اس کے ماتھے پر بل پڑے اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں آ رہا ہوں، اس نے کہتے کال کٹ کی اور اٹھا تھا کہ دوبارہ فون رنگ ہوا۔ اس دفعہ نمبر مختلف تھا اور یہاں سے ملنے والی اطلاع نے اس کا دماغ گھمایا تھا۔ اس نے فون بند کرتے شیر خان کو فون ملایا۔ شیر خان، میں تمہیں لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، یہاں جا کر نکاح روکنا ہے تمہیں۔ میں ایک اور مسئلہ ہو گیا، ادھر جا رہا ہوں۔
اور اس کو لوکیشن سینڈ کرتا خود بھی گھر سے نکلا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھالی تھی۔ اس کی گاڑی کے نکلتے ہی 2 گارڈز کی گاڑیاں بھی پیچھے نکلی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس جگہ پر موجود تھا جہاں شراب نوشی ہو رہی تھی۔ خان کو دیکھتے ہی سب لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے تھے، لیکن کوئی بھی خان کو نہیں پہچان پا رہا تھا۔ نشے میں تھے نا، اسی لیے۔ اگر نشے میں نہ ہوتے تو اپنے یہاں ہونے پر پچھتاتے۔ خان نے گارڈز کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھے اور ان کے بھاگنے سے پہلے ان سب کو دبوچا تھا اور اچھا خاصا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ نڈھال سے جب گر گئے تو خان نے گارڈ سے کہا کہ ان کو ہاسپٹل پہنچا دو۔ وہ اس کا گاؤں تھا، کسی صورت بھی اپنے گاؤں میں بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ان جیسے اوباش لوگوں کو۔ گارڈز کو واپس بھیجتے وہ خود اب گاڑی ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ دل نے شدت سے حیا کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور پھر خود کی خواہش سے تنگ آ کر اس نے ایک ویرانے میں گاڑی روکی اور باہر نکل کر گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور سگریٹ سلگائی۔ لیکن سگریٹ سلگاتا ہاتھ ایک پل کو سامنے دیکھ کر رکا تھا، لیکن اپنا وہم سمجھے اس نے سگریٹ سلگائی تھی اور لمبا کش لیتے آنکھیں بند کرتے دھواں ہوا میں چھوڑا تھا اور آنکھیں کھولیں، لیکن اس کا خیال نہیں تھا وہ خود تھی۔ تو کیا اس کی خواہش اتنی جلدی پوری ہو گئی تھی؟ بس سگریٹ پھینکتا چہرے پر رومال باندھا تھا اور اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، جس نے ابھی تک اس کو نہ دیکھا تھا کیونکہ وہ اس کی طرف پیٹ کیے تیز تیز قدم لیتی جا رہی تھی۔ مس سنیں، خان نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ حیا ایک پل کو رکی اور پھر تیز تیز قدم لینے لگی۔ خان کو غصہ چڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا، لیکن چہرے پر پڑنے والی تھپڑ سے اس نے حیرت سے حیا کو دیکھا۔ رومال کھل چکا تھا اور حیا منہ پر ہاتھ رکھے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کو لگا تھا جو کچھ دیر پہلے اوباش لڑکوں سے بھاگ کر نکلی تھی ان میں سے کوئی ہوگا۔ رومال بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اس کی آواز نہیں پہچان سکی تھی۔ خان پہلے سکتے سے پھر لہو زرد ہوتی آنکھوں سے اس کو دیکھا اور سختی سے اس کے بازوؤں کو دبوچے پلر کے ساتھ لگایا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتی خان کو دیکھنے لگی۔ اس نے سردار میر جہانگیر خان کو بنا کسی وجہ کے تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری اتنی اوقات، تم مجھے یعنی سردار میر جہانگیر کو تھپڑ مارو؟ بازوؤں پر سخت ہوتی گرفت کے ساتھ اس کی آنکھ۔ ہاں بولو، ہمت بھی کیسی ہوئی؟ وہ دھاڑا تھا تو وہ ایک دم سے کانپی۔ مجھے لگا کوئی اور ہے، وہ کانپتی آواز سے ٹوٹے لفظوں سے بولی تو گرفت مزید سخت ہوئی۔ اس کو خان کی انگلیاں بازوؤں میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیوں، بہری اور اندھی ہو کیا جو سنائی نہیں دیتا اور نظر نہیں آتا؟ وہ چباتے ہوئے ساری تمیز سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا تو وہ نم آنکھوں سے چہرہ جھکا گئی۔ ایک سردار کو تھپڑ مارا ہے، وہ بھی فضول۔ مس ایکس وائی زی اس کا انجام جانتی ہیں؟ وہ مزید اس کے قریب ہوتا ایک آئیبرو اچکائے پوچھنے لگا۔ حیا کا چہرہ خان کی پرتپش سانسوں سے جھلس رہا تھا۔ وہ معاف کر دیں، وہ ہچکی بھرتے ہوئے بولی تو خان نے اس کے بازوؤں کو چھوڑا اور ایک ہاتھ سے اس کے منہ کو دبوچتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہر بار معافی نہیں ملتی۔ تم تو خوش نصیب ہو جو پہلی غلطی پر معاف کر دیا، لیکن دوسری غلطی معافی کے قابل نہیں۔ حیا کو اس کی گرین سرخ ہوتی آنکھوں سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ حیا کے آنسو خان کے ہاتھ پر گر رہے تھے تو خان نے ایک جھٹکے سے اس کے منہ کو چھوڑا تو وہ لڑکھڑائی۔ خان دوسری طرف منہ کیے گہرے گہرے سانس لیتا غصہ ضبط کر رہا تھا اور پھر ایک نظر ہچکیاں لیتی حیا کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ حیا اس کے جاتے ہی دوسری طرف چہرہ کی آنسو صاف کرتی ساتھ ہچکیاں لے رہی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ گڑبڑائی اور دیکھا تو خان تھا۔ اس نے دوبارہ چہرہ جھکایا تو خان نے نفی میں سر ہلاتا اس کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا اور گاڑی میں لا کر پٹخا اور دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ حیا میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ پوچھ سکے کہ وہ اس کو کہاں لے کر جا رہا ہے۔ اس نے سہمی نظر سے خان کو دیکھا جو سگریٹ لبوں میں دبائے سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ خان بظاہر تو ڈرائیونگ کر رہا تھا پر وہ حیا کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ خان نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو حیا نے اپنی چادر پر گرفت سخت کی کیونکہ سپیڈ کافی تیز تھی۔ خان نے سپیڈ اور بڑھائی تو حیا منہ پر ہاتھ رکھتی چیخ روکی تھی، پلیز سپیڈ کم کریں۔ جب خان کو کسی صورت سپیڈ کم نہ کرتا دیکھا تو وہ ڈر کر بھولی تو خان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی کہ حیا بمشکل بچی تھی۔ اترو۔ جی؟ اس نے حیرانگی سے دیکھا۔ سنائی نہیں دیا؟ اترو۔ وہ دھاڑا تھا تو وہ سہمی اور آنسو پیتی گاڑی سے نکلی اور وہاں سے بھاگنے کے انداز میں گئی تھی۔ خان نے گہرا سانس لیا۔ وہ حیا کو وہاں سے اسی لیے لایا تھا کیونکہ وہ ایریا صحیح نہیں تھا، سیکیور نہیں تھا، ورنہ اس تھپڑ کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔